الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين وبعد. محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ کا استقبال ہے۔ کل کے درس میں ہمارے پاس ایک نامکمل بات تھی، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے آغاز سے پہلے اس بات کو پورا کر لیا جائے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ بات جو انہوں نے کتاب الروح میں بیان کیا تھا کہ خشوع الایمان خشوع النفاق میں فرق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ خشوع کیا ہوتا ہے۔ خشوع خوف دونوں ہم معنی ہیں، تھوڑا سا فرق دونوں میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اس ڈر کا جو نتیجہ انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے وہ خشوع ہے۔ ایمان کا خشوع الگ ہوتا ہے، نفاق کا خشوع الگ ہوتا ہے۔ ایمان کا خشوع یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال، اس کے وقار، اس کے خوف کے ساتھ ایسا منکسر المزاج ہو جائے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جائے، اس کے دل میں اس طرح کا خشوع پیدا ہو جائے اور پھر اس کا اثر اس کے سارے جسم کے دوسرے اعضاء پر نظر آنے لگے۔ دل جب اللہ سے ڈر کر کانپ جاتا ہے تو پھر ہاتھ، پیر، آنکھیں، جسم کی دوسرے اعضاء میں بھی اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ خشوع النفاق کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ میں خامخواہ کی بناوٹی شکل اختیار کروں اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اور دل میرا اللہ سے ڈرا ہوا نہیں ہو۔ دل تو اللہ سے ڈرا ہوا نہیں ہے، اوپر ہی سے میں خامخواہ کی بناوٹی شکل بناتا ہوں۔ جیسے بعض صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اعوذ باللہ من خشوع النفاق، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشوع النفاق سے پناہ مانگتے ہیں، نفاق کی خشوع سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ خشوع النفاق کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ان یری الجسد خاشعا والقلب غیر خاشع، یعنی ہم جسم کو ایسے بنائیں، بناوٹ اختیار کریں کہ وہ اللہ سے ڈرا ہوا ہے، کسی بھی شکل میں ہو۔ آپ اور میں کچھ ایسی بناوٹ جسم کی بنا لیں، کچھ ایسا حلیہ بنا لیں کہ ہم اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہیں، اور ہمارا دل اللہ سے بے خوف ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہ ہو، تو یہ خشوع النفاق کہلاتا ہے۔ ایک اور چیز آج کی اس درس میں مجھے اپنے سننے والوں کو یہ بتانا ہے کہ تسمیع، ایک تو ہوئی ریا، اخلاص کی جو مخالف چیزیں ہیں۔ ریاکاری کے بارے میں ہم نے سنا، ریاکاری لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا ہوتا ہے۔ ویسے ہی ایک اور چیز جسے ہم کہتے ہیں التسمیع، التسمیع کہتے ہیں شہرت طلبی۔ یہ دو قسم کی، اس میں دو قسم ہوتی ہے۔ التسمیع، آدمی جو کچھ لوگوں کو شہرت طلبی کے لیے سناتا ہے، وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ یہ میں لوگوں کو، آپ لوگوں کو وہ سنائیں جو میں نے اور آپ نے کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو وہ سنائیں جو ہم نے سرے سے نہیں کیا۔ یہ دونوں کے دونوں باطل ہیں، غلط ہیں۔ ایسا لوگوں کو سنا کر ان کی تعریف چاہنے والا
اللہ کے پاس سزا کا مستحق ہوگا۔ پہلے کیا چیز ہے کہ میں شہرت لوگوں سے حاصل کر رہا ہوں اس عمل پر جو میں نے کیا۔ میں نے کوئی عمل لوگوں سے چھپا کر کیا، اور جب میں لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا، آپ بیٹھے، اب میں لوگوں سے ذکر کر رہا ہوں کہ رات میں نماز پڑھا تھا۔ ارے رات میں نے نماز لوگوں سے چھپا کے پڑھا تھا، رات میں نے تہجد پڑھی تھی، تو میں لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ رات میں اتنی رکعت نمازیں میں نے پڑھی، اتنی دیر سجدے میں تھا، اور رات میں نے ایسے ایسے کیا۔ یہ سارے کام میں دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میری ایک قدر ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں میری ایک جگہ بن جائے، اور لوگوں کے سامنے میرا ایک مقام حاصل ہو جائے۔ یہ تو ہی ایک بات۔ دوسرا وہ کہ ایک ایسا آدمی جو سرے سے اس نے کیا ہی نہیں، یہ پہلے سے زیادہ برا ہے، اور لوگوں سے کہے کہ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھ جائے، بولے کہ رات میں 100 رکعت نماز پڑھا تھا، رات میں نے اتنی 2 گھنٹے تہجد پڑھی تھی، حالانکہ اس نے پڑھی ہی نہیں۔ پہلے والا تو پڑھ کر بول رہا تھا، یہ ایسا ہے جو پڑھے بغیر بول رہا ہے، تو کہہ رہے کہ میں رات میں اتنی دیر تک تہجد میں تھا۔ یہ تو سو رہا تھا بستر پر، لیکن لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یا لوگوں سے کہے کہ میں نے پیر اور جمعرات کو میں روزے سے رہتا ہوں ہمیشہ، حالانکہ وہ روزے سے نہیں ہے، تو یہ پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے ریاکاری اور شہرت دونوں کو جمع کر دیا ہے، دونوں کو جمع کر دیا، تو یہ حرام ہے، شرک ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی نیت میں ایسے کہ انہوں نے ریاکاری اور سمعہ، شہرت، دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے وہ اعمال نہیں کیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے۔ تو اسی لیے اس بات کا ہم لحاظ رکھیں کہ ہم عمل بھلے کریں، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں کرتے ہیں، تو دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اسے ذکر نہ کریں۔ کسی کو صدقہ ہم چھپا کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں۔ جیسے کہا کہ تم کسی پر اپنا احسان نہ جتاؤ، اور اسی طرح اگر ایسا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں جو جس چیز کو ہم نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا اس کو لوگوں کے سامنے کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، بھائیوں اور بہنوں، ایک اور چیز بھی ہمارے ساتھ ہے کہ الفرق بین الریاء والعجب۔ ایک چیز ہوتی ہے ریاکاری، اس کے بارے میں ہم نے سنا، التسمیع، شہرت طلبی، اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا۔ ریاکاری کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، شہرت طلبی کا تعلق کانوں سے ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے العجب۔ العجب کہتے ہیں کہ عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ میاں مٹھو بننا۔ میاں مٹھو بننا کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی تعریف آپ کر لیں، کوئی ہم کو کرتا نہیں ہے تو دیکھا کہ کوئی ہماری تعریف نہیں کر رہا ہے، ہم اپنی تعریف خود سے کر لیتے ہیں۔ یہ عمل کرنے والوں کی یہ بڑی بیماری ہے، اور مومن لوگ بڑے خاشع ہوتے ہیں، منکسر المزاج ہوتے ہیں، وہ اس بیماری سے دور ہوتے ہیں۔ العجب یعنی اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بولے ارے یہ لوگ تو بالکل غلط لوگ ہیں، میں تو پہلی صف میں رہتا ہوں، میں تو بالکل امام کے پیچھے رہتا ہوں، میری پہلی صف میں اپنی جگہ مخصوص ہے۔ نہیں، آدمی کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکبر، عجب آ جاتا ہے۔ عجب یعنی اپنے عمل پر خود آدمی فخر کرنے لگے کہ کہے کہ میں بڑا نیک انسان ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں العجب آفت تحبط العمل۔ العجب ایسی آفت اور مصیبت ہے جو عمل کو اکارت کر دیتی ہے۔ یقول النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان الاخلاص قد يعرض له آفت العجب۔ یہ بات تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس بات کو مکمل کریں گے کہ عجب یہ کیا چیز ہے، آدمی کیسے اپنے آپ کو بڑا
نیک سمجھ لیتا ہے، اپنے عمل کی خود تعریف کر لیتا ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.